کی بات گامنی کو سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بیٹیاں پیدا ہوئی، وہ لوگ جو تھے بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے اور وہ منہ چھپا کر چلتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہالت کا شکار ہیں، جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے کوئی کسی کو مبارک دینے پر تیار نہیں ہے۔ نا تم مبارک بے شک نہ دو، رب کائنات کی طرف سے مبارک آ جاتی ہے، رب کائنات کی طرف سے سلام آ جاتا ہے، رب کائنات کی طرف سے ایک فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے۔ اب اس عورت کو مقام ملا۔ حضور جو ہیں اپنی بیٹیوں کو ودا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو جس لحاظ سے دیکھتے جائیں، آپ اگر باپ ہیں تو آپ نے بیٹی پر شفقت کی ہے، آپ اگر شوہر ہیں تو آپ نے بیوی کا مقام بتایا ہے، بیوی کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو بتایا ہے کہ بیوی اگر ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ سمجھایا، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا وسیع موضوع ہے، جس طرف چلتے جائیں حضور سراپا رحمت ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے رحمت۔ طائف کی وادی میں جاتے اور اس وادی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، ان لوگوں نے جب آپ پر تشدد کیا، آپ پر ظلم کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی ہے۔ آپ نے کہا یا الہ العالمین، تو نے مجھے رحمت بنایا ہے اور یہ لوگ میرے مقام کو نہیں سمجھتے، میرے مرتبے کو نہیں سمجھتے، یہ سرکار کی مکی زندگی کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ لوگ میری عزت نہیں کر رہے اور میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ آپ کی رحمت تھی، ورنہ رب کائنات کی طرف سے عذاب آ سکتا تھا، رب کائنات کی طرف سے فرشتے آ سکتے تھے۔ جس طرح پہلے نبیوں پر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوئے، ان کی قوم نے جب نبیوں کی نافرمانی کی، جب نبیوں کو اذیت دی، جب نبیوں کو تکلیف دی ہے، رب کائنات نے ان کو نیست و نبوز کر دیا، صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، بس ایک داستان کی باقی رہی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے طائف کی وادی جو تھی اس کو الٹا دیا جاتا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو جو اذیتیں دی ہیں، جو آپ کو تکلیف دی ہے، پر مارتا ہوں، اس بستی کو الٹا جاتا ہوں۔ میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات نے مجھے زحمت نہیں بنایا، رب کائنات نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے، ورنہ اس دور کے اندر جس طرح کہ آج لوگ جو ہیں گلے کاٹ رہے ہیں، آج لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رحمت نہ ہوتی تو آج ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹ جاتا، ان کو رب کائنات نیست و نبوز کر دیتا۔ لیکن یہ حضور کی رحمت ہے، جب رب کائنات کا عذاب جوش میں آتا ہے، جب اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے اور رب کائنات کا جب غضب آنے لگتا ہے تو حضور کا روزہ نظر آتا ہے، اللہ کی رحمت پھر بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کہتا ہے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ لوگ جس طرح کا انسانیت کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ان لوگوں کو نیست و نبوز کر دیا جاتا، لیکن آپ کے صدقے سے، آپ کی رحمت ہونے کی وجہ سے اجتماعی طور پر ان لوگوں پر عذاب نہیں آ رہا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، آپ اتنے شفیق اور مہربان ہیں، اتنے رحم فرمانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا
اگر کوئی آدمی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ آج بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے ایک بہت پیارے صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ بدلہ لو۔ جب وہ حضرت عکاشہ قریب آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ کب چھڑی ماری؟ جب غزوہ بدر میں ہم جا رہے تھے، آپ بھی سواری پر سوار تھے، میں بھی سواری پر سوار تھا۔ آپ کی پنڈلی مبارک جو تھی اس سے کپڑا جو ہٹ چکا تھا، آپ کی پنڈلی مبارک کا رنگ جو تھا وہ سفید تھا، چمک رہا تھا۔ میں نے بوسہ دینے کے لیے اپنے سر کو جھکایا تھا، آپ نے چھڑی نہ جانے مجھے ماری یا آپ نے چھڑی سواری کو ماری تھی تیز کرنے کے لیے، وہ چھڑی مجھے لگی تھی یا رسول اللہ، اس چھڑی کا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال وہ چھڑی لاؤ جو چھڑی میں غزوہ بدر میں لے کر گیا تھا۔ اب وہ چھڑی لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دی ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عکاشہ میرے آقا سے بدلہ نہ لو، اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے لو۔ یہی بات حضرت عمر کہتے ہیں، یہی بات جو ہے حضرت علی کہتے ہیں، یہی بات حضرت امام حسن اور حسین کہتے ہیں۔ اور یہ بات جب انہوں نے کہی، آپ نے فرمایا رب کائنات آپ کے تمام مقام اور مرتبے کو جانتا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ جی عکاشہ بدلہ لینا چاہتے ہیں جو بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق ہیں، مہربان ہیں، آپ تو کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ عکاشہ بدلہ لے سکتے ہو۔ جب عکاشہ قریب آئے، عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی تو میرا جسم جو تھا وہ ننگا تھا، میرا جسم پر قمیض نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار دی۔ صحابہ کرام غصے میں آئے، اور جب حضرت عکاشہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اپنے گھٹنوں کو ٹیک لیتے ہیں اور گھٹنے ٹیک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے اس کا بوسہ دے کر یہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ جیسا کریم آقا ہو، آپ جیسا رحیم آقا ہو، اس سے کیسے بدلہ لیا جاتا ہے؟ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم کو لگ جائے۔ میرا جسم جب آپ کے جسم کو لگے گا، رب کائنات مجھ پر جہنم کی آگ جو ہے حرام کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ رحمت للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں، ہر جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن حضور کی رحمت کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں وہی آئے گا جو آپ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ آپ کی رحمت کے جھنڈے کے نیچے وہی آئے گا جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، جو حضور پر اپنے مال کو نچھاور کرنے والا ہوگا، جو حضور پر اپنے بچوں کو قربان کرنے والا ہوگا، جو حضور کی نموز پر اپنی جان کا نذرانہ دینے والا ہوگا، وہ حضور کے رحمت کے جھنڈے کے تلے آ جائے گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رحمت فرما رہے ہوں گے، اس وقت شفقت فرما رہے ہوں گے، رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے، یا الہ العالمین میری امت کو بخش دے، میری امت پر کرم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، یہ آپ کی رحمت ہوگی کہ حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے آج ہم آباد ہیں، آپ کی رحمت کے صدقے سے ہمیں روزی ملتی ہے، آپ کی رحمت کے صدقے سے ہم سانس لیتے ہیں، آپ کی رحمت کا صدقہ ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہو جائیں گے، آپ کی یہ رحمت کا صدقہ ہوگا کہ ہماری قبریں روشن ہو جائیں گی۔ آپ جب قبر کے اندر تشریف لے آئیں گے، رحمت والے آقا جب تشریف لے آئیں گے، قبر روشن ہو جائے گی، اور ہمارے گھر میں جب حضور تشریف لے آئیں ہمارے گھر بھی روشن ہو جائیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور وہ رحمت کا حصہ ہمیں بھی چاہیے۔ یا رسول اللہ شو و شفاعت ہمیں بھی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحم اس جگہ پر بھی
فرما دے، قبر پر بھی فرما دے یا رسول اللہ، قیامت کے دن بھی ہم پر رحم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔